وصحبه وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب المساقات تک پہنچا تھا، اور یہ اصل میں باغوں کو بٹائی پر دینے کا باب ہے کہ اگر کسی کے باغات ہوں تو وہ کسی کو دے دے کرائے کے اوپر، وہ اس میں پیداوار پیدا کرے، محنت کرے، اور جو پھل آئیں اس میں پھر وہ پرسنٹ کے اعتبار سے دونوں حصہ تقسیم کر لیں۔ لیکن چونکہ وہ باغوں کو پانی بھی دیا جاتا ہے تو پانی کے مسائل، پھر باغ بعض اوقات وقف کیے جاتے تھے یا کسی کی ملکیت میں دیے جاتے تھے تو والی حدیثیں بھی، تو اس لیے بعض اوقات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب کا عنوان یعنی باب کا عنوان قائم کرتے ہیں، باب قائم کرتے ہیں، یہ کہہ لیں کہ ایک حصہ کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے، لیکن عنوان کے تحت جو حدیثیں لے کر آتے ہیں وہ بعض اوقات عنوان سے بالکل میچ نہیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے بخاری شریف سے کسی حدیث کو ڈھونڈنا تھوڑا سا مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ چلیں باغات کے بارے میں ہے تو میں وہاں دیکھوں، لیکن وہ آپ کو مزارعات میں مل جائیں گی، اور مزارعات کے لیے آپ تلاش کریں گے حدیثیں تو وہ آپ کو باغ کے اور معاملے میں، ابھی جیسے کمانے کا باب لکھا تھا کہ اپنے ہاتھ سے کماؤ، مانگو نہیں، اب یہ حدیث کتاب المساقات باغ کے باب میں ہے، آپ کہیں اور تلاش کریں گے مانگنے کے باب میں، وہ آپ کو شاید وہاں وہ حدیث نہ ملے، اس لیے تھوڑا سا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں کہ آپ کے اگر حدیث کا کوئی متن کا کوئی ٹکڑا، تھوڑا بھی ایک لفظ بھی آپ کے ذہن میں آپ اس میں ڈالیں تو ساری حدیثیں وہ سامنے نکال دیتے ہیں، تو تلاش میں آسانی ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس میں ایسا ہی مسئلہ ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب کتابۃ القطائع، قطعات زمین لکھ کر دینے کا باب۔ یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں جو لاسٹ ہم نے حدیث ذکر کی تھی وہ یہی تھی کہ حاکم اسلام کسی کو چاہے تو زمین عطا کر سکتا ہے، اور اس کی میں نے تھوڑی سی تفصیل بھی آپ کو ذکر کی تھی، تو بعض اوقات لکھ کر اور اس پہ پھر دستاویز بنا دیتے تھے کسی کے لیے تاکہ بعد میں دقت نہ ہو، تو یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ تو 2377 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا تاکہ بحرین کا ایک قطعہ ان کو عطا کریں، یعنی زمین کا ایک ٹکڑا ان کو دیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو ہمارے بھائیوں میں سے قریش کو بھی اتنا ہی عطا کر دیں، یعنی مہاجر بھائیوں کو بھی دے دیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور قطعات نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بے شک تم عنقریب میرے بعد دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، پس تم صبر کرنا حتیٰ کہ تمہاری مجھ سے ملاقات ہو۔ تو پیچھے اس کی تھوڑی سی شرح گزر چکی ہے، لیکن ٹائم کم تھا، اس پہ تھوڑا سا اور کلام کر لیتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر ہیں، ایک رہنما ہیں، اور رہنما کو اپنے متبعین کے حالات، ان کی کیفیات اور فیوچر میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں شعور حاصل ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ چونکہ وحی الہی کا سلسلہ تھا، آپ فیوچر کے بارے میں اللہ کی عطا سے جب اللہ کوئی اطلاع دے دے، خبر دے دے تو آپ جان لیا کرتے تھے، اس لیے میں نے پھر یہ لفظ استعمال کیا کہ شعور حاصل ہونا چاہیے کہ آج سے 10 سال بعد کیا حالات ہوں گے، 5 سال بعد کیا ہوں گے، تو اپنے متبعین کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اور ان کو آسودہ حال کرنا تاکہ دین کا نظام اچھا چلتا رہے، ان کے اپنے پرسنل معاملات اچھے چلتے رہیں، جب تک انسان کی مالی لحاظ سے دیگر امور کے لحاظ سے ذہنی آسودگی نہ ہو تو انسان دین کا کام بھی نہیں کر سکتا۔ ایک عالم دینی معاشی مسئلے میں پھنسا ہوا بیچارہ تو کیا وہ دین کا کام کرے گا، کیا وہ لوگوں کو دین کے قریب بلائے گا، وہ تو اپنے بجلی کا بل ہی پورا کرنے کے چکر میں بیچارہ پھنسا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل مبارکہ کی اتباع میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو لیڈر ہو اس کے کارکن کام کر رہے ہیں تو ان پہ نگاہ رکھے، اور نگاہ کیسے رکھے گا، وہ غیب تو نہیں جانتا، تھوڑا سا ان کو قریب کرے، ان سے گفتگو کرے، تم کیا کرتے ہو، کیا کام ہے، تمہارے گھر کے ممبر کتنے ہیں، کیسے گھر کا گزارا ہوتا ہے۔ جو ایکٹیو ممبر ہوتے ہیں، جو بہت مخلص ہو کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان ذمہ داری ہوتی ہے ایک لیڈر کی کہ ان کو کم از کم اپنے اس تنظیمی کام کے لیے، کوئی آستانے کے کام کے لیے، کوئی اور ادارے کے کام کے لیے ان کو ذہنی یکسوئی فراہم کی جائے۔ تو اس لیے ان کو پھر اس طرح کی معلومات حاصل کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ کر لیں گے گزارا، ہمارا کام ہونا چاہیے۔ اس میں بعض اوقات ایک کارکن قربانیاں دے کے لگا رہتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے آخر وہ تھک جاتا ہے لڑتے لڑتے کہ یہاں بھی سنبھالوں،
حالات وہاں سنبھل نہیں رہے، پھر وہ نظر ہی نہیں آتا۔ پھر وہ لیڈر پوچھتا ہے بھی وہ کہاں گیا؟ جی وہ تو اپنے کام دھندوں میں لگ گیا۔ جو دوسرے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں وہ قریبی نہ آئے اور اس کی ویلیو نہ بنے، ہماری بن جائے، تو وہ تو اپنے کام دھندے میں لگ گیا۔ اچھا بھائی، بڑا عجیب آدمی، دیکھو آستانہ چھوڑ کے چلا گیا، تنظیم چھوڑ کے چلا گیا۔ بھائی تو آپ یہ تو دیکھیے کہ آپ نے اس کے لیے کیسے حالات بنائے کہ وہ یہاں ٹک کر آرام سے کام کر سکے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، جب آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لائے تو پہلا کام کیا کیا تھا؟ بھائی چارہ قائم کیا۔ انصار کو کہا کہ آپ ایک مہاجر بھائی کو، ہر انصاری ایک مہاجر بھائی کو اپنا دینی بھائی بنائے اور اپنا آدھا مال اس کو دے دے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور انصار پہ بھی اللہ ہزارہ رحمت نازل فرمائے کہ ان کی تیوریوں پہ بل نہیں آئے، وہ پریشان نہیں ہوئے کہ جب مالی قربانی دینے کی باری آئے تو کوئی یہاں سے نکل گیا، کوئی وہاں سے نکل گیا، یار ہم نے تو دعوت دی تھی کہ آپ ادھر آ جائیں، ہمارا تو آدھا مال جا رہا ہے، بھاگ جاؤ۔ نو، وہ تو ایک ایسی مثال قائم کر گئے قیامت تک کہ ان کی ان مثالوں کی روشنی میں ہم اپنی حرکات کو دیکھیں تو شرمندہ ہو جائیں۔ انہوں نے آدھا مال دیا، تو یہ ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں ماتحت کیسا ہونا چاہیے۔ اچھا وہ ہوتا ہے کہ جو یا شیخ اپنی اپنی دیکھ والا معاملہ نہ کرے، میرے مفادات نکل جائے دوسرے پستے رہیں، نہیں۔ صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیں کہ انصار کو دیا تو یا رسول اللہ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی دے دیں۔ یہ ہے بہت پیاری بات، جو ہمارے جو اگر بچے کو سن رہے ہیں، جو گھر میں لڑتے ہیں آپس میں، بھائی بہن آپس میں لڑتے ہیں، مجھے زیادہ مل جائے، مجھے حصہ مل جائے، اسے کیوں دے دیا، اسے نہ ملے مجھے مل جائے، وہ ذرا غور کریں کہ صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے۔ یہ تو سرکار نے دینی بھائی بنایا ہے، مذہبی اعتبار سے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ تھا، کوئی رشتہ داری تو نہیں تھی۔ انصار بالکل علیحدہ تھے، مہاجر بالکل علیحدہ تھے، اس کے باوجود کتنے پیار اور محبت کا معاملہ کیا۔ تو آپ ایک گھر میں نہیں کر سکتے، ماں باپ کو ٹارچر کرتے ہیں، بعض تو یہ کہہ دیتے ہیں تو امی آپ نے اس کو زیادہ دے دیا، میں تو آپ کو ستیلا ہوں نا۔ ارے بھائی، میں تو آپ کو ستیلا ہوں۔ وہ ایسا بلیک میل کرتے ہیں، ایموشنل بلیک میلنگ اور ٹارچر کرتے ہیں، ماں کو تکلیف پہنچانا، باپ کو تکلیف پہنچانا، یہ ویسے حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آفیسز کے اندر ہم نے دیکھا ہے، فیکٹریز میں دیکھا ہے کہ اگر ایک کو کچھ مراعات مل رہی ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ جی دوسرے کو بھی دے دیں، وہ تو کہے گا دوسرے کی بھی چھین کر مجھے مل جائیں، مجھے بینیفٹس حاصل ہو جائیں۔ اگر کبھی کوئی افسر پوچھے گا بھی کہ بھی کیسا کام چل رہا ہے، تو وہ کسی کی اس لیے سفارش نہیں کرے گا، اس کے اوصاف اس لیے نہیں بیان کرے گا کہ کہیں وہ منتخب نہ ہو جائے، اس کے اوپر نگاہ عنایت نہ پڑ جائے۔ بس جی سب چل رہا ہے، بس ایسے ہی کر رہے ہیں کام، ہاں ان کو دے دو انعام، باقی کسی کو نہ کرو، وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں سیکھنا چاہیے اس چیز سے۔ لیکن بہرحال یہ میرے کہہ دینے سے معاملہ نہیں ہوگا، ایک ماحول بنانا پڑتا ہے اور اجتماعی طور پہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے کہ پیرنٹس سب سے پہلے اس کے اوپر اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کریں، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں۔ پھر بچے اسکول میں آئیں تو ٹیچرز ایسے ہونے چاہیے جو ایک دوسرے کے لیے ایثار کر رہے ہوں، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہوں، اور وہ بچوں کے اندر اس فیض کو منتقل کریں۔ پھر ایک اچھے نتائج نکل سکتے ہیں۔ جب ہمارے گھروں میں ایسا ماحول نہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر ایسا ماحول نہیں، خود ٹیچرزوں میں کھینچم تانی لگی ہو، تو پھر ایک اچھا ماحول خالی میرے کہنے سے تو نہیں بن سکتا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ بہرحال جو ہم پروگرام کرتے ہیں، ہم نے اس کا بہت ہی پازیٹیو اثر بعض اوقات دیکھا ہے کہ کوئی سنتا ہے اسپیچ، وہ کم از کم اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے، ہمیں بھی آپ کو بھی کرنے چاہیے۔ اور پھر یہ اس کی وضاحت ہو چکی کہ اس وقت سرکار کے پاس اور نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ لیں اور نہیں ہے کہ ان کو دیں۔ اور پھر سرکار نے انصار سے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے عطا سے علم عطا فرمایا، سرکار جانتے تھے کہ آگے کے حالات یہ ہوں گے کہ چونکہ خلافت قریش کے پاس رہے گی، سرکار نے خلافت کے بارے میں فرمایا تھا کہ خلافت ہمیشہ قریش کے پاس رہے گی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قلبی تسلی کے لیے آخری جملے ارشاد فرمایا کہ صبر کرنا۔ تو ایسے ہی اگر آپ کوئی آفس جوائن کیے ہوئے ہیں، آپ پروموشن کے زیادہ حقدار ہیں، آپ کی سیلری میں اضافہ ہونا چاہیے، لیکن وہ کسی اور نکمے کی کر دی گئی، ترقی اس کو مل گئی، تو نبی کریم نے فرمایا صبر کرنا۔ بس ایسے موقع پہ جب کہ آپ حقدار ہیں، آپ کو ملنا چاہیے، لیکن کوئی چیز آپ کو حاصل نہیں ہو رہی، آپ پہ کسی اور کو ترجیح دے دی جائے، لڑیں نہیں، جھگڑے نہیں، دل ٹوٹتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، صبر کر لیں، صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں یہاں نہیں تو کہیں اور آپ کو اچھا اجر عطا فرما دے گا، لیکن بے صبری پر کوئی انعام نہیں ہوتا۔ اگلا باب قائم کیا، باب حلب الابل علی الماء، پانی کے پاس اونٹنی کا دودھ دھونا۔
2378 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنیوں کا حق یہ ہے کہ پانی کے پاس ان کا دودھ دھویا جائے، یعنی دودھ نکالا جائے۔ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے، یعنی جب وہ حوض پہ پانی پئیں، ان کو سیراب کریں، اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ اونٹوں کو پانی پینے سے نہ روکو، وہاں پہ پھر ان کا دودھ وغیرہ دھویا جائے جب وہ سیراب ہو جائیں۔ اب اس حدیث کا کتاب المساقات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الرجل ان یکون لہ ممر او شرب فی حائط او فی نخل، کسی شخص کا باغ سے گزرنے کا حق یا پانی یا کھجور کے درختوں میں اس کا حق کا باب۔ حدیث نمبر ہے 2379، 2379۔ حضرت عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے کھجور کے درخت میں پیوند لگانے کے بعد اس کو فروخت کیا تو اس درخت کے پھل بائع کے لیے ہیں، سوائے اس کے کہ خریدار ان کی شرط لگا لے، اور جس شخص نے کسی غلام کو خریدا اور اس کا مال تھا تو اس کا مال بائع کے لیے ہے، سوائے اس کے کہ خریدار اس کی شرط لگا لے۔ یعنی مطلب کیا ہے، اب پہلے اس کو سمجھیے۔ پیوند کاری کیا ہوتی ہے کہ آپ جیسے ایک آم کا درخت ہے، وہ سندڑی کا آم ہے ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو چونسا کے درخت کی شاخ نکال کر اس کا ایک شاخ کاٹ کے یا ادھر تھوڑا سا کٹ لگا کے اس کو اس پہ فٹ کر کے باندھ دیتے، تو وہ درخت اس کو کیچ کر لیتا ہے۔ اب باقی وہ سندڑی آم نکلیں گے، اس کے اندر جو ہے چونسا نکلے گا، تو یہ پیوند کاری کہلاتی ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ فرض کر لیں آپ باغ کے اپنے درخت بیچنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی یہ درخت لے لو تو، اور اس پہ پھل لگا ہوا ہے، تو یہ پھل بائع کا حق ہوگا۔ اب یہاں پیوند کاری کی سرکار نے بیان فرمایا، پیوند کاری کے پھل یہ قید اتفاقی کہلاتی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر پیوند کاری نہیں ہے تو بائع کے پھل نہیں ہوں گے ورنہ ہوں گے، بس ویسے اضافی ایک ذکر بعض اوقات ہو جاتا ہے، اس کو قید اتفاقی کہتے ہیں۔ تو یہ قید اتفاقی ہے، یعنی اس سے اس کی جو جانب مخالف ہے اس کا رد کرنا یا اس کو خارج کرنا مقصود نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب آپ کوئی بائع مینس بیچنے والا درخت کو بیچ رہا ہے تو وہ درخت بیچ رہا ہے، پھل نہیں، جتنے پھل اس وقت ہیں وہ اس کے ہیں، لیکن سرکار فرماتے ہیں اگر خریدنے والا شرط لگا دے تو، یعنی وہ کہے میں آپ کے درخت خریدتا ہوں اس شرط پر کہ جتنے پھل ہیں یہ بھی آپ مجھے بیچیں گے، پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر وہ اس کے ہو سکتے ہیں۔ لیکن فرض کر لیں اگر خریدنے والا صرف درخت خریدتا ہے اور اس پہ پھل لگے ہوئے ہیں، اب جھگڑا ہو گیا، کس کو ملیں گے؟ بائع کے ہوں گے یا مشتری کے ہوں گے؟ بیچنے والے یا خریدنے والے؟ تو بیچنے والے کے ہوں گے، سرکار ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایسے اگر کوئی اپنا غلام بیچتا ہے تو غلام کا جتنا مال ہے، کیونکہ غلام بھی آقا کا ہوتا ہے، مال بھی، تو وہ مال آقا کا ہوگا، غلام بیچ دے۔ لیکن اگر خریدنے والا یہ شرط لگائے کہ اس غلام کا جتنا مال ہے وہ میرا ہوگا، تو پھر وہ آقا اس کی تھوڑی زیادہ قیمت کر کے پھر دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 2380 حدیث پاک ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا میں اندازے سے کھجوروں کو فروخت کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ عرایا کیا ہے؟ عریہ کی جمع ہے، ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا، پہلے حدیث سے گزر گئی ہیں کہ ایک درخت ہے، کسی نے کہا ایک غریب کو کہ اس درخت کے پھل تم لے لینا، عاریتاً دے دیے، لیکن جب وہ پھل لگے، وہ کسی وجہ سے وہ درخت نہیں دینا چاہتا اس کو، تو وہ اور پھل نہیں دینا چاہتا، مثلا تازہ کھجوریں ہیں، تو اس کو آفر کرتا ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو، جتنی یہ کھجوریں اندازاً لگی ہوئی ہے نا، مثلا 1 من ہے فرض کر لیں، اتنی میرے پاس خشک کھجوریں یعنی پہلے کی کھجوریں پڑی ہیں، تم وہ لے لو۔ تو اب یہ دیکھیں، عاریتاً دینے کا وعدہ کیا لیکن اس کو رکھ کے دوسری دینا چاہتا ہے، تو یہ شرعاً بالکل جائز ہے، اور یہ اندازے سے دے سکتے ہیں، ناپ تول کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ عرایا میں اندازے سے کھجوروں کو فروخت کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب فروخت کیسی ہے؟ بظاہر یہ کوئی تجارت تو نہیں تھی بظاہر، لیکن اس اعتبار سے یہ ایک تجارت سی بھی بنتی ہے کہ وہ پھل چونکہ کہہ چکا ہے یہ آپ کے، اب اس کو نہیں دینا چاہتا، اس کے بدلے یہ لے لو، تو گویا کہ وہ اس کے ہیں، اب اس کے بدلے دوسرا لے رہا ہے، اس لیے اس کو فروخت کا کہا۔ تو اس میں اندازہ صحیح ہے، کیونکہ وہ بیچے نہیں تھے اس کو، وہ اس کا ابھی تک حقیقتاً وہ مالک نہیں تھا، یہ تو ایک عاریتاً اس کو درخت دیا تھا۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا، باقاعدہ خرید و فروخت ہو رہی ہوتی، تو پھر یاد رکھیں کہ کھجوروں میں چونکہ یہ ناپ کر بیچی جاتی ہیں، اور آج کل تو ہمارے یہاں یہ وزن کر کے بیچی جاتی ہیں، تو ان کھجوروں کے اندر ضروری ہوتا ہے
کہ دونوں طرف سے بالکل مقدار برابر ہو، یعنی وزن بالکل برابر ہو۔ یہ ایک مخصوص برتن سے اگر آپ ناپ کے دیتے ہیں تو وہ اتنے اس برتن کی مقدار ادھر ہو اور اتنی ادھر ہو، کہ یہ جو برتن وغیرہ سے ناپ کے دیتے ہیں ان کو مکیلی اشیاء کہتے ہیں، اور جن کا وزن کر کے بیچا جاتا ہے ان کو موزونی کہتے ہیں۔ اور موزونی اور مکیلی اشیاء میں اگر دونوں طرف ہم جنس ہوں، جیسے ادھر بھی کھجور ادھر بھی کھجور، تو دو شرطوں کے ساتھ یہ خرید و فروخت جائز ہوگی، ورنہ سود بن جائے گی۔ ایک یہ کہ دونوں کا وزن برابر ہو، اور ایک یہ کہ نقد ہو، ادھار نہیں کر سکتے۔ تو اگر یہ ویسی خرید و فروخت ہوتی تو منع ہوتا، لیکن اب یہاں کیا ہے، یہ عاریتاً دیا گیا تھا، یہ تم لے لینا کھا لینا، لیکن اب سوچا یہ میں نہیں دیتا ہوں، یہ والی دے دیتا ہوں، تو یہ حقیقتاً خرید و فروخت بنتی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس میں اندازے سے ہو جائے گا۔ جب آپ خاص بیچ رہے ہوں اس میں اندازہ نہیں چل سکتا، کیونکہ ذرا بھی اوپر نیچے ہو گیا تو سود بنے گا۔ اگلے باب کی طرف، اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ 2381 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ اور محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا۔ اس کی شرح پہلے گزر چکی لیکن ابھی عرض کر دیتے ہیں۔ اور پھلوں کی پختگی کے ظہور سے پہلے ان کو بیچنے سے منع کیا، اور فرمایا کہ ان کی بیع صرف دینار اور درہم کے عوض کی جائے، ما سوا بیع عرایا کے۔ تو بیع عرایا کا میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ کیا ہوتا ہے، اور یہ جو سرکار نے لفظ بیان فرمائے مخابرہ وغیرہ، یہ اور مخابرہ یہ ہے کہ پھلوں کی معین مقدار کے عوض باغ کی حفاظت اور خبرگیری کرائی جائے، یعنی آپ کو میں باغ دیتا ہوں اور آپ اس کی حفاظت کریں، اور اتنی کھجوریں میں آپ کو دے دوں گا، یہ مخابرہ ہے۔ اور محاقلہ یہ ہے کہ کھیت کی معین پیداوار کے عوض کسی چیز کی اپنے کھیت میں کاشت کرائی جائے، ٹھیک ہے نا، یہ کاشت کرو پھر اس کی اتنی پیداوار میں سے آپ کو حصہ دے دوں گا، یہ محاقلہ ہے۔ اور مزابنہ یہ ہے کہ درخت پہ لٹکے ہوئے ناپختہ پھلوں کی بیع کی جائے، یہ مزابنہ کہلاتی ہے۔ جیسے کچے انگور ہیں بھی ان کی بیع کی، جب پکیں گے پھر اتاریں گے، یہ مزابنہ کہلاتے ہیں۔ سرکار نے مخابرہ، محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا، کیونکہ ان کے اندر کتنی پیداوار ہوگی، کھیت میں کتنی ہوگی، باغ سے کتنا پھل نکلے گا، یہ مجہول ہوتا ہے، غیر معلوم۔ اور اس طرح کچا پھل پکے گا کہ نہیں پکے گا، دیگر معاملات، اس لیے سرکار نے اس سے منع فرمایا۔ اور پھلوں کی پختگی کے ظہور سے پہلے ان کی خرید و فروخت سے منع کیا، کیونکہ اگر ابھی بالکل چھوٹے چھوٹے پھل ہیں تو کیا پتہ یہ بڑے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کوئی ہوا ان کو گرا دے، تو اگر بالکل ہی چھوٹے چھوٹے ہیں تو پھر تو بیچ نہیں سکتے کہ اس سے نفع حاصل نہیں ہوتا، اور اگر اتنے بڑے ہیں کہ ان سے جیسے کیریاں بن جاتی ہیں اور اس کا آپ اچار ڈالنے کے لیے اتار سکتے ہیں تو پھر اس کی بیع ہو سکتی ہے، لیکن فوراً ان کو اتارنا ہوگا تاکہ وہ درخت پہ رہتے رہتے بڑھ نہ جائیں، ورنہ خرابی پیدا ہوگی۔ انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔